باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر اکرم کی نگاہ جب درخت کے اوپری حصے کی طرف گئی تو کیا دیکھا کہ مدو مکھی یعنی شہد والی مکھی اپنے چھتے کو لگائے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اس سے سوال کیا کہ آخر تو کس طرح اپنے شہد کو اتنا میٹھا کر لیتی ہے۔ سوال شہد کی مکھی سے ہو رہا ہے کہ تو کس طرح سے کہ اپنے شہد کو اتنا میٹھا کرتی ہے، اتنا شیرینی بناتی ہے۔ تو وہ شہد کی مکھی جواب دیتی ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے جس طریقے سے وہ باغات میں جاتی ہیں اور بہت سارے رسوں کو جو ہے لے کے آتی ہیں اور اکٹھا کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں وہ کرتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم پہلے رس وغیرہ کو پھلا پیڑوں سے، پھلا پھولوں میں سے، پھلا کئی چیزوں سے اس کے رس کو لے کر رکھتے ہیں، اور جب ساری مکھیاں یعنی ساری شہد کی مکھیاں رس کو لا کے جمع کر دیتی ہیں تو جو شہد کی مکھی میں سب سے ہیڈ ہوتی ہے یعنی جسے بزرگ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ ایک بالا حصے پہ چڑھتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، پیغمبر اکرم بالا حصے پہ چڑھتی ہے۔ بالا حصے پہ چڑھ کر وہ محمد اور آل محمد پر یعنی محمد اور آل محمد پر، اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب وہ کہتی ہے کہ سب اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھو، اور جب ہم اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ رس میٹھا اور شیرینی ہو جاتا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں ذرا سی عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ جب شہد کی مکھی اگر صلوات پڑھتی ہے تو اس کا رس اس کے شہد اتنے شیرینی ہو جاتے، اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم انسان جو خطا کار ہیں، جو گناہ گار ہیں، اگر ہم آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھیں، کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں اور خلوص کے ساتھ محبت صلوات پڑھیں، عقیدت کے ساتھ صلوات پڑھیں، تو کیا ہمارا دل شیرینی نہیں ہو سکتا؟ آج لوگ ہم مجلسوں میں صلوات پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل سیاہ ہیں۔ ہم محافل میں صلوات پڑھتے ہیں، ہم روز صلوات پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل سیاہ ہیں، ہماری سوچ خراب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس معرفت کے ساتھ ہمیں صلوات پڑھنا چاہیے، ہم اس معرفت کے ساتھ صلوات نہیں پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس معرفت کے ساتھ صلوات نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا نہیں آتا ہے، اور اگر ہم معرفت کے ساتھ صلوات پڑھیں گے تو اس کا رزلٹ بھی بہت بہترین آئے گا، اچھا آئے گا۔ جس طریقے سے شہد کی مکھی صلوات پڑھ کے اپنے شہد کو اتنا شیرینی بنا لیتی ہے، اسی طریقے سے ہم صلوات پڑھ کر اپنی زندگی کو شیرینی اور میٹھا بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔